بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اس نشست میں جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کربلا کے بعد مدینہ میں جو زندگی حضرت نے گزاری ہے اس کے متعلق ہم مختصر خلاصے کے طور پہ آپ کی خدمت میں چند ایک حضرت کے فضائل و کمالات کا جو ہے وہ تذکرہ کریں گے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں واپس آئے، وہ سارے مصائب و مشکلات برداشت کرنے کے بعد اور رہائی کے بعد جب تشریف فرما ہوئے، تو ایک واقعہ بڑا مشہور اور دلچسپ وہ یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک چچا بزرگوار ہیں، امام محمد حضرت محمد حنفیہ کے نام سے معروف ہیں، اور یہ محمد حنفیہ بڑی بزرگ شخصیت ہے کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے سفر کربلا میں، تو ان کو ایک وصیت نامہ بھی دے کے گئے تھے، تو مورد اعتماد تھے حضرت کے، بہت مقدس شخصیت ہے۔ اب واقعہ یہ ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں آئے تو اب لوگوں کے درمیان مسئلہ پیش آ گیا کہ امامت جو ہے وہ کس کے پاس ہے، آیا محمد حنفیہ امام ہے وقت کے یا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ۔ تو امام جناب محمد حنفیہ نے دعویٰ کیا کہ میں بزرگ ہوں اور علی کا بیٹا ہوں، تو امامت تو مجھے ملنی چاہیے، میں امام ہوں۔ تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چچا ہم جو ہیں حجر اسود کو جو ہے نا وہ قاضی قرار دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں حجر اسود کے پاس، اور جو وہ فیصلہ کرے گا وہ قبول ہوگا۔ تو امام کی بات محمد حنفیہ نے قبول کر لی، اور جب خانہ کعبہ کے پاس اور حجر اسود کے پاس گئے تو حجر اسود کو خداوند کریم نے قدرت گویائی دی، اور اس نے اعلان بلند آواز سے کہا کہ انت الامام یا زین العابدین، آپ امام ہیں اے زین العابدین۔ تو وہاں حضرت کی امامت کی جو ہے وہ گواہی۔ ایک اور بھی البتہ حجر اسود کے بارے میں ہے کہ جب وہ حجاج ملعون نے خانہ کعبہ کو خراب کیا تھا، تو جب اس کی تعمیرات کرنا چاہتے تھے، تو جب حجر اسود کو لگانا چاہتے تھے نا، البتہ اس کی داستان تو طولانی ہے، میں دو جملوں میں بیان کروں، وہ یہ ہے کہ جب اس ملعون نے خانہ کعبہ کو خراب کیا تو پھر جب تعمیر کرنے لگا تو وہ وہاں پہ ایک اژدہا بیٹھ گیا جو اس کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ تو کسی نے بتایا کہ امام زین العابدین سے مشورہ لو، تو حضرت آئے اور فرمایا تو نے یہ خانہ کعبہ کو اپنے بابا کی میراث سمجھ لے، جو لوگ سامان لوٹ کے گئے ہیں کعبہ کے وہ اساس واپس کریں، اور پھر یہ اژدہا بھی اٹھ جائے گا۔ تو وہ جب لوگ کعبہ کی اینٹیں اور پتھر اور خاک وغیرہ واپس لائے، تو امام زین العابدین اس اژدہا کی طرف چلے تو وہ چلا گیا، اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی بنیاد رکھی۔ تو یہ موجودہ کعبہ جو ہے یہ بھی ایک عظیم فضیلت ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تجدید نو فرمائی۔ اور پھر جب حجر اسود کے پھر حضرت چلے آئے، پھر حجر اسود کے لگانے کا جب موقع آیا تو اٹھا کے لگاتے تھے، تو وہ حجر اسود جو ہے وہ متزلزل اور متذبذب ہوتا تھا، وہاں جو ہے نا ٹھہرتا ہی نہیں تھا۔ تو پریشان ہو گئے لوگ، پھر اس ظالم کو کسی نے کہا کہ جاؤ امام زین العابدین کو بلا کے لاؤ۔ تو پھر حضرت کو جب تشریف لائے گئے تو حضرت نے بسم اللہ پڑھی اور اس کو لگا دیا، تو پتھر حجر اسود، تو یہ حجر اسود جو کعبہ پہ اب لگا ہوا ہے یہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے لگا ہوا، تو یہ بھی عظیم فضیلت ہے حضرت کی۔ ہاں جی، تو ان چیزوں سے بھی ہمیں جو ہے نا وہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم معجزات ہیں کہ جس طرح حضرت کا مومنین کے اوصاف میں ہونا چاہیے۔ اوصاف میں تھا کہ جب حج پہ جائیں تو حج اس وقت کامل ہوتی ہے کہ جب وقت امام کی زیارت کی جاتی ہے۔ تو ایک بلخی مومن جو ہے وہ جب حج پہ جاتا تھا تو امام کی حتماً مدینے میں زیارت کرتا تھا، اور جب اپنے وطن سے جاتا تھا تو کچھ جو تحفے طوائف جو ہے نا وہ لے کے جاتا تھا ہر سال۔ تو اس کی بیوی نے ایک سال کہا تو جب آپ کا امام ہے کہ تم تحفے طوائف لے جاتے، وہ آپ کو کوئی تحفہ طائف نہیں دیتا۔ تو اس دن اس نے کہا کہ بھائی ایسی بات مت کرو، امام سن رہے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، امام کہاں ہے، میں کہاں، اس کیسے سن رہے ہیں۔ دوسرے سال جب وہ گیا تو امام نے اس کو فرمایا کہ کھانا کھا کے جانا۔ تو جب کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے لگے تو اس نے پانی ڈالا امام کے ہاتھوں پہ، تو وہ تشت میں جو پانی گر رہا تھا وہ ہیرے جواہر جو ہے نا وہ بن گئے۔ حضرت نے فرمایا یہ لے جاؤ اور اپنی بیوی کو کہو کہ دنیا کا مال اتنا ہی ہمارے پاس ہے۔ اور وہ ہیرے جواہر لے کے بیوی کو جب اس نے دیے کہ یہ ہمارے امام نے دیے ہیں، تو وہ پھر ایمان لے آئی، اور اس نے کہا کہ مجھے جلدی امام کی خدمت میں زیارت کے لیے لے جاؤ۔ اور وہ مومن اپنی اہلیہ کو، زوجہ کو لے کے چلا، راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب موت واقع ہو گئی تو پھر اکیلا امام کی خدمت میں جب حاضر ہوتے، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا وہ میری زائرہ کہاں ہے؟ کہا مولا وہ تو مر گئی ہے۔ کہا مری نہیں ہے، زندہ ہے، جاؤ اسے لے کے آؤ۔ تو پھر گیا تو وہ زندہ تھی۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ کیسا واقع ہوا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے موت آ رہی تھی، لیکن ایک نورانی شخصیت آئی اور اس نے اس ملک الموت کو کہا کہ تجھے معلوم نہیں میں اولی الامر ہوں، آپ کے اوپر میری اطاعت واجب ہے، میں نے اس کی 30 سال عمر بڑھا دی ہے، یہ میری زائرہ ہے، اور مجھے جو ہے نا وہ ملک الموت نے
کچھ نہ کہا اور میں زندہ، اور امام کی خدمت میں جب پہنچی تو فوراً کہا یہی وہی ہستی تھی کہ جس نے مجھے جو ہے وہ دوبارہ زندگی عطا کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی امام کے جو ہے وہ بہت سارے معجزات ہیں، حتیٰ امام کے اپنے دشمنوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان پہ انسان تعجب کرتا ہے کہ بدترین دشمن اہل بیت جو ہے وہ مروان ابن حکم ہے، تو جب وہ واقع حرہ مدینے میں واقع ہوا تو وہاں پہ جو ہے وہاں پہ جب وہ مروان کو جو مشکل پیش آئی تھی کہ اس کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ اس کے اہل و عیال اسیر بنا دیے جائیں گے، تو اس نے امام زین العابدین سے درخواست دی، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ان کی فرما دیا کہ اپنے بچے اور بچیوں اور مستورات کو میرے گھر بھیج دو، اور میں میرے بچیوں اور عورتوں مستورات کے ساتھ وہ زندگی گزاریں گے۔ تو صف اول کا دشمن جو امام کے بابا کا قاتل، بھائیوں کا قاتل ہے، اس کی جب مستورات کا آتا ہے، وہاں امام نے یہ نہیں فرمایا کہ کل آپ نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اللہ اکبر، کیسا کرم ہے، امامت ہے کہ امام نے فرمایا کہ نہیں بھیج دو اور میرے حرم کے ساتھ، اور وہ پھر شرمندہ ہوگا۔ یا حسین بن نمیر کے بارے میں ہے کہ جب وہ مکہ سے واپس آ رہا تھا تو راستہ گم کر گیا، بھوکے اور پیاسے تھے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی، پورے لشکر کو کھانا کھلایا اور ان کو آرام دیا، ان کو عزت و احترام دی، اور اس نے سمجھا کہ بھائی شاید امام نے مجھے نہیں پہچانا، تو امام نے فرمایا میں پہچانتا ہوں، وہ آپ کا کردار تھا اور یہ میرا کردار ہے، ہم اہل بیت کا کردار ہے۔ تو دیکھیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار بھی جو ہے نا وہ کیسا ہے۔ 1000 سے زیادہ جو ہے لوگ ایسے تھے کہ جن کی پرورش اور کفالت جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے علمی دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے، کتاب جس کا نام ہے صحیفہ سجادیہ کے نام سے معروف ہے، صحیفہ کاملہ بھی اسے بولتے ہیں، زبور آل محمد کے نام پہ بھی ہے، اور اس میں امام نے دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ تبلیغ کی ہے۔ ہر تبلیغ کا ایک ہدف ہوتا ہے۔ امام زین العابدین وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ دعاؤں کے ذریعے جو ہے، اور صحیفہ سجادیہ میں خدا کی توحید بیان کی ہے، خدا کی صفات بیان کی ہیں، گویا کہ بندے کو اور خدا کو آپس میں کیسے گفتگو کرنی چاہیے، وہ دعاؤں کا طریقہ سلیقہ۔ دعا ہے کہ خدا بند کریم ہمیں صحیفہ سجادیہ کی دعائیں پڑھنے کی خدا توفیق عطا فرمائے اور ان سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ذخیرہ عظیم ہے، دعاؤں کا مجموعہ، جو کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ یہ بھی افتخارات مذہب شیعہ میں سے ہے، صحیفہ سجادیہ جو زبور آل محمد کے نام سے مشہور ہے۔ میری التجا ہے کہ یہ صحیفہ سجادیہ جس طرح ہر گھر میں قرآن ہوتا ہے، اس صحیفہ سجادیہ کو بھی مومن کے گھر میں ہونا چاہیے اور اس کی دعاؤں سے مستفیض ہونا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔